فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے محفوظ ہے اللہ کے حفظ سے، کہ لا یحرف ولا یبدل ولا یزاد فیہا ولا ینقص منہا۔ اللہ کا قرآن قیامت تک غیر محرف غیر مبدل، نہ اس میں کوئی حرف زیادہ ہو سکتا ہے نہ کوئی حرف کم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قرآن کو ہم محفوظ کر دیں گے اور قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن میں کوئی ذرے کے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ یہ نہیں کہ پہلی کتابوں کی طرح مٹ جائے۔ اور دوسری دفعہ بھی اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ میرا مدنی جب جبریل پڑھتے ہیں تو آپ زبان مبارک کو حرکت دے کے تکلیف نہ کیا کریں، آپ بس خاموش بیٹھ کے سنتے رہیں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ آپ ڈرتے ہیں کہ شاید جلدی سے جبریل پڑھ لے، کوئی لفظ رہ جائے، میں بھول جاؤں۔ نہ آپ کوئی غم نہ کریں، آپ بس چپ کر کے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کا جمع کرنا، آپ کا پڑھانا، پھر اس کا بھی سب ہمارے ذمہ، آپ کوئی غم نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، آپ کو ہم معنی پڑھا دیں گے، آپ کو ہم اس کا بیان سمجھا دیں گے۔ ایک علماء نے فرمایا کہ اسی میں اشارہ ہے کہ جہاں حضور کے سینے میں جمع کرنے کا انتظام اللہ فرما رہے ہیں، آگے اس کتاب کو دفتین میں جمع کرنے کا انتظام بھی تو انہی کے ذمہ ہے۔ اور پھر اس کو جیسے اب محفوظ فرما رہے ہیں حضور کے سینے میں، قیامت تک ہر تغیر و تحریف سے محفوظ کرنے کا وعدہ بھی فرما رہے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن کی حفاظت، ایک تو اللہ کا حکم ہے بس آمنا وصدقنا، لیکن ظاہری طور پہ اس قرآن کی حفاظت کا انتظام کن لوگوں نے کیا؟ اللہ کا جو وعدہ ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھیں گے ہم، تو اس وعدے کی عملی جامہ کون پہنا رہا ہے؟ جب صحابہ شہید ہوئے، حضرت عمر آئے حضرت ابو بکر کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے صحابہ شہید ہو، اور قراء صحابہ، قاری، حافظ۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب میری رائے یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حادثے ہوتے گئے اور صحابہ میں سے تمام حفاظ یا قراء اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں تو قرآن کا باقی رہنا تو پھر بظاہر اسباب کی حد تک تو بڑا مشکل ہے۔ اس لیے میرا مشورہ ہے کہ قرآن جمع کر لیا جائے۔ ابھی قاری موجود ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، حضور سے پڑھا ہے، اور قرآن تازہ دماغوں میں موجود ہے، اس کو جمع کر کے دفتین میں محفوظ کر دیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانے میں جمع تو نہیں کیا، قرآن لکھا گیا، قرآن محفوظ ہے، لیکن آپ حکم دے دیتے اس وقت بھی جمع ہو جاتا۔ تو میں ایک ایسا کام کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا حضرت آپ کی رائے ہے، میں تو ایک تجویز کر چکا ہوں، ویسے آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر غور کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہا اللہ نے میرا سیرا صدر بھی کر دی ہے، میرا سینہ بھی کھول دیا ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ لہذا فوراً ابی بن کعب، بڑے بڑے صحابہ، قراء کو بٹھاؤ، قرآن جمع۔ تو اب حضرت ابو بکر کے دور سے جمع قرآن کا کام شروع ہوا، حضرت عثمان کے دور میں آ کے کامل ہو، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے قرآن جمع ہو گیا، محفوظ ہو گیا، مصحف عثمان تیار ہو گیا اور اقطار عالم میں پہنچا دیا گیا۔ تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ قرآن کی حفاظت میرے ذمہ ہے، تو اس کا کام کس سے لیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اس وعدے کا مصداق بھی یہی صحابہ تھے، اور خاص طور پہ یہ خلفائے ثلاثہ تھے کہ اللہ پاک کے جو وعدے تھے نا اپنے نبی کے ساتھ، نبی کی حیات میں وہ پورے ہو رہے ہیں ان کی حیات میں۔ اسی لیے ان کی خلافت جو ہے خلافت خاصہ ہے، خلافت راشدہ ہے، علی منہاج النبوہ ہے۔ بات کو سمجھے۔
اب جناب دیکھیں گے وہ قرآن کی یہ آیت، اچھا اب تھا کہ پورے ادیان پہ غالب ہو جائے، تو سب سے بڑی طاقتیں تو اس وقت جو ہیں وہ